آگے بازار میں دو علم ہیں، ایک دنیا کا ہے ایک دین کا ہے۔ اقرا کا جو عموم ہے یہ دونوں علوم کی ترغیب دے رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کی مدد کے بغیر نہ تم دنیا کے علم میں کچھ پا سکتے ہو نہ دین کے علم میں کچھ پا سکتے ہو۔ 99% ایجادات اچانک ہوئی، سائنسدان کوئی اور چیز ڈھونڈ رہا ہے اور نکل کچھ اور رہا ہے، 99%۔ اقرا بسم ربک الذی خلق استعانت کے لیے ہو کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، اس کی مدد کو ساتھ لو۔ ایک اور مطلب اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کی پہچان کے ساتھ، اسم سموب سے پڑھ اللہ کی پہچان کے ساتھ۔ ہدایت تو پڑھ گیا، اللہ کو نہیں پہچانا تو قرآن والا اقرا نہیں ہوا۔ بخاری پڑھ لی ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو بسم اللہ کی پہچان کے ساتھ پڑھ، اللہ کو پہچانتے ہوئے کہ تیرا پڑھنا تمہیں اللہ کی پہچان کروا رہا ہو، کہ تمہارا دل اللہ کی عظمت اور ہیبت سے بھرتا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر تم بھی کہیں اور گم ہو گئے ہو، ڈھونڈو۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، ہمارے سرائکی کے شاعر ہیں، سکھ ریت روش منصوری نو ہن تھپ رکھ کنز کدوری نو، کنز کدوری چھوڑ دے، سکھ ریت روش منصوری نو ہن تھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز جلد وکایا کیو دل قرآن کتاب۔ کہ یہ جو میرے مسئلے ہیں یہ اللہ کا تعارف نہیں کراتا۔ فالا فالا فالو، اس سے تمہیں اللہ کہاں ملے گا؟ کلو آبا کلو با جا، اس سے تمہیں اللہ کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ اور ضربا ضربا ضربو، یہ تو سارے فنون ہیں۔ تو اللہ دل و دماغ پر چھائے، یہ علم کا مطلوب ہے۔ فَعْلَمْ کیا انہو لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی پہچان والا علم۔ یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ دل و دماغ پہ چھا جائے۔ صرف قیل و قال کا نام علم نہیں ہے بھائیو، یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ ضروریات ہیں۔ امام بخاری نے مقدمہ نہیں لکھا، اس پہ ہفتہ بحث ہوتی ہے، ان کی مرضی نہیں لکھا، بات ختم ہوتا۔ یہ بھی تو جواب ہے بھائی، ان کا دل نہیں کیا، انہوں نے نہیں لکھا۔ اب فتح الباری والے نے جو اس پہ قلم چلایا تو اب ہمیں بھی ضروری اسی کو چھیڑنا ہے کہ بھائی امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، دل میں نہیں آیا ہوگا، نہیں لکھا ہوگا۔ کتنا آسان جواب ہے۔ تو ایک ہفتہ اس پہ تو بحث ہو گئی۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کی پرکھ اور دل اللہ کی طرف پھر جائے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ انما الاعمال بالنیات سے ان آیات کو زندہ کرنا تھا۔ امام بخاری نے مقدمہ لکھا ہے، نہیں لکھا، ان کی مرضی نہیں لکھا، پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا۔ تو 8 دن اس سے سبق ہو اور یہ چیز نہ دل میں جگہ پکڑے تو عمل کا تو وجود ہی کوئی نہیں، عمل میں طاقت ہی کوئی نہیں۔
تو میرے بھائیو، قیل و قال کی زبان سے کچھ اور ملتا ہے اور عشق اور ساز و سوز کی زبان سے کچھ اور ملتا ہے، اور ان دونوں کو جب تک جمع نہ کیا جائے تو انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔ قیل و قال بھی ہماری ضرورت ہے کہ حق کو واضح کیا جا سکے، سوز و ساز بھی ہماری ضرورت ہے کہ کچھ نغمے تو چھڑ سکیں۔ خالی اگر آپ یوں کہیں گے تو ہم یوں کہیں گے، آپ کا یہ اعتراض ہمارا یہ جواب، یہاں اچھی خاصی عبارت میں سے اعتراض ڈھونڈنا جو ہے، یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، کس نے کیا تھا؟ کتاب الایمان، یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کتاب تو کتاب الایمان ہے اور حدیث لائے ہیں بنی الاسلام والا خمسن۔ اب یہ علامہ فتح الباری والے نے خود ہی اعتراض اٹھایا ہے، خود ہی جواب دیا۔ امام بخاری کو نہ اعتراض سوجا تھا نہ جواب سوجا تھا۔ علامہ عینی اور ابن حجر میں تھا مقابلہ، دونوں تھے ایک ہی شہر کے، ایک ہی زمانے کے، ایک ہی جگہ، ایک احناف کے ترجمان، ایک شوافی کے ترجمان، دونوں میں تھے تصل۔ اب ہر ایک اپنی بات کو مسجد بنائی، بادشاہ کے حکم سے مسجد بنائی، تو وہ بنتے اس کا جو تھا نا وہ افتتاح ہو رہا تھا تو اس کا مینار گر گیا۔ تو علامہ عینی نے کہا اس کے پتھر بڑے خراب تھے، دونوں حضرات موجود تھے، تو الاحجار فاسدہ، وہ چوٹ کی ابن حجر پر، ابن حجر، تو علامہ نکلنے کے یہ پتھر بڑے خراب تھے اس لیے گر گیا ہے۔ تو ابن حجر نے فوراً نہیں اس کو نظر کھا گئی، اصابتہ العین، عینی، وہ عینی سے مشہور ہے نا، تو انہوں نے فوراً جواب دیا لا 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 بل اصابتہ العین، اس کو تو نظر کھا گئی ہے۔ تو وہ آپس میں کسی پر چوٹیں بھی مارتے تھے اور اپنی بات لمبے اس سے زیادہ بہتر، وہ کہتے اس سے زیادہ بہتر، وہ اتنا لمبا کیا کہ بخاری کو سمجھنے کے لیے فتح الباری کھولو تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ شروع کہاں ہو رہی ہے ختم کہاں ہو رہی ہے، اگلا پہلے بھول جاتا ہے، پچھلا ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حد تک ضروری ہے، ایک حد تک اس میں اتنا اتناب یہ غیر ضروری ہے، یہ اتناب غیر ضروری ہے، لیکن ایک حد تک اس کی تفصیل ضروری ہے۔ اس کے ساتھ سوز و گداز بھی ضروری ہے، جو اخلاق کے ابواب ہیں، جنت کے ابواب ہیں، جہنم کے ابواب ہیں، یہ بھی ضروری ہیں۔ اگر یہ نہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیا میرے رب نے سورہ رحمان پڑھ دی ہے جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دونوں جنتوں کو کیسے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو اور طرح بیان کرتا ہے اور نیچے والی جنت کو اور طرح بیان کرتا ہے، اور کس تفصیل سے بیان کرتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، لے بھائی قوموا للہ قانتین، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ آ گیا نمازوں کا بیان، ومن اللیل فتہجد بہ، یہ آ گیا تہجد کا بیان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، کیسے اجمال اللہ تعالی، اجمالا من شهد منكم الشهر فليصم، اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ چل بھائی حج کا بیان ہو گیا، زکوٰۃ کا بیان ہو گیا، روزے کا بیان ہو گیا، نماز کا بیان ہو گیا، چلو وہ آیت سجدہ کرو، قرب حاصل کرو، تو یہ سارا اجمال آپ کو نظر آئے گا، اجمال نظر آئے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بولتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ جب اپنا تعارف کراتا ہے تو ایسے کھلتا ہے جیسے سبحان اللہ، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما
ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اتنا لمبا بیان لانے کے بعد جب عمل کا وقت ہے تو ایک جملہ آمنوا باللہ ورسولہ. ترغیب اتنی ہے قرآن میں اور تشکیل اتنی ہے. ہمارے مدرسوں میں تشکیل اور ہاتھ میں لاؤ میرے ساتھ ساری ہدایہ تشکیل ہے, ساری قدوری تشکیل ہے, ساری کنز تشکیل ہے, ساری شرح وقایہ تشکیل ہے. بھئی یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اور اس کے لیے ترغیب ہے ہی کوئی نہیں, ترغیب نام کی شے کوئی نہیں. تو دل کی دنیا بجھ بجھ آ جاتی, انگیٹھیاں سرد پڑ جاتی. پھر طالب علموں کو نماز کے لیے اٹھانا پڑتا ہے, نہ اٹھاؤ تو کسی کی رکعت گئی, کسی کی پوری گئی. تو جب اللہ اپنی ذات کو بولتا ہے تو نغمے ہیں جو چھڑ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں صرف ضربہ ضربہ والی عربی نہ آتی ہو, تمہیں وہ عربی آتی ہو جو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمائی بلسان عربی مبین. قرآن کا تعارف قرآن کی زبان میں, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس سے بہتر تعارف میری نظر سے نہیں گزرا. ہو سکتا ہے میرا دعویٰ نہیں ہے, میں اپنے لحاظ سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے جو پڑھا ہے اس میں اس سے بہتر قرآن کا تعارف اور پورے قرآن میں نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کس کا کلام ہے؟ تنزیل رب العالمین. کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین. کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک. کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذرین. کس زبان میں آیا ہے؟ بلسان عربی مبین. عربی مبین تک پہنچو گے تو تمہیں قرآن کا حسن نظر آئے گا, ورنہ یہ ایسا ہوگا جیسے اندھا باغ میں چلا جائے تو کچھ خوشبو تو سونگے گا, نظاروں سے محروم رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا. اللہ بھی ضربہ والی عربی میں قرآن اتار دیتا, نمازی کو پڑھانی تھی, وحدانیت پہ لینا تھا. کیوں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ کیسے تعبیر کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ایک حدیث میں آتا ہے سارے قرآنوں کا, سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن تمام کلاموں کا سردار ہے. قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی, اعظم آیا. اس میں اللہ کا نام کیسے اللہ نے پھرایا ہے؟ ایک آیت میں, ایک چھوٹی سی آیت. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, پھر الحی کی ضمیر, پھر القیوم کی ضمیر, پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, پھر لہ ما فی السماوات وما فی الارض, پھر من ذا الذی یشفع عندہ, پھر الا باذنہ, پھر یعلم کے اندر ما بین ایدیہم وما خلفہم, پھر ولا یحیطون بالشیء من علمہ ہی کے اندر الا بما شاء, شاء کے اندر, وسع کرسیہ ہو کے اندر, السماوات والارض, ولا یعودہ ہو کے اندر, حفظہما حفظ مصدر کے اندر ضمیر, پھر وہوا, پھر العلی, پھر العظیم. یہ 19 دفعہ ایک آیت میں اللہ نے اپنے نام کو گھمایا ہے, 19 دفعہ. تو یہ اعظم آیت فی القرآن ہے, اعظم آیت فی القرآن ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. مجھے آج بھی یاد ہے جلالین کاف زائدہ, کاف زائدہ, یہ کاف زائد ہے ٹھیک, چونکہ اکابر نے کہا 100%. کاف للتحسین یہ بھی ٹھیک, کاف للتحسین یہ بھی ٹھیک, کاف زائدہ یہ بھی ٹھیک. ایک میں بتاتا ہوں, لغت سے ہی بتاتا ہوں, کوئی اجتہاد نہیں کرتا ہوں.
کوئی تفسیر بالرائے نہیں ہے، لغت سے ہے. جو چیز لغت سے ہو، اکابر سے ٹکرائے نہیں، اس کو تفسیر بالرائے نہیں کہتے. جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جائے، صفات میں، تو وہاں کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو وہاں مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے عرب